آدمی فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ کل کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ 7واں کیا، نہ 40واں کیا، نہ سالانہ عرس کیا۔ یہ اپنی رسم، اپنے رواج، اپنے معاملات ہیں تو اپنے آپ کے ہوں گے، خدا کے لیے سے شریعت کے متھے نہ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر محمد طیب عرفان باروی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک دو دن پہلے دوستوں کے وسیلہ سے مجھے ایک مولوی صاحب کا کلپ موصول ہوا، جس میں وہ مولوی صاحب بڑی چالاکی سے معمولات اہل سنت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب سے شاید کسی نے پرچی دی یا سوال کیا کہ کول خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، چہلم کرنا، عرس کرنا یا تیسرے کا ختم وغیرہ کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حضرت صاحب نے فوراً جواب یہ دے دیا کہ یہ کام نبی پاک نے نہیں کیا، نبی پاک کی صاحبزادیوں کا وصال ہوا، حضور نے اپنی کسی صاحبزادی کا تیسرے کا ختم نہیں کرایا، یا چہلم کی محفل نہیں کرائی، یا قرآن خوانی کا ختم نہیں کرایا۔ اور پھر کہا کہ حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، ان کی کل خوانی نہیں ہوئی، تو چونکہ نبی پاک نے نہیں کیا، صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں کیا، تو لہٰذا ہم نہیں کرتے یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب سادہ لوگ مسلمان اس بات کو سنتے ہیں اور گفتگو کو سنتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ اصول ہے کہ جو کام نبی پاک سے ثابت نہیں ہے وہ ناجائز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصول ہے کہ جس کام کا نبی پاک نے حکم نہیں دیا وہ ناجائز ہے، یا صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، یا صحابہ نے حکم نہیں دیا تو وہ کام ناجائز ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا یہ اصول، عقیدہ یا نظریہ نہیں ہے کہ جس کام کا نبی پاک نے حکم نہ دیا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ محض ایک الزام ہے اور علم سے نا آشنا ہونے والی بات ہے۔ اگر اصول یہی ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، نبی پاک نے نہیں کیا، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کتنے کام ہیں جو یہ حضرات کرتے ہیں جو نبی پاک نے بھی نہیں کیے، صحابہ نے بھی نہیں کیے۔ ان مولوی صاحب کے میں نے ایک دو کلپ سنے، یہ فضل الرحمان صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے مولوی صاحبان جو مفتی محمود کانفرنس کرتے رہتے ہیں، اس کے پاس وہ مفتی محمود کانفرنس کرنے کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ 100 سالہ جشن دیوبند انڈیا میں کیا گیا، اتنا خرچہ کیا گیا، ان کے بقول لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا۔ کیا 100 سالہ جشن دیوبند کرنے کا نبی پاک نے حکم دیا ہے؟ کیا 100 سالہ جشن دیوبند کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ کول خوانی کے اوپر یہ آڑ کرنا کہ نبی نے نہیں کی، نبی نے حکم نہیں دیا، میں اتنا حق رکھتا ہوں ان سے پوچھنے کا کہ جشن دیوبند پر جو سالانہ ان کا منعقد کیا گیا، وہاں پہ اندرا گاندھی کو ممبر مصطفیٰ پہ بٹھایا گیا، تو اندرا گاندھی کو کس دلیل کی بنا پر انہوں نے ممبر پہ بٹھایا تھا، جبکہ علماء کرام کے مجمع میں ایک مشرکہ عورت کو بٹھایا جائے؟ کم سے کم یہ اپنے معاملات کو تو دیکھ لیں۔ 30 دن کی تراویح ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، مجھے ایک حدیث پاک دکھا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز تراویح اسی طرح ریگولرلی پڑھی ہو۔ اس بات پر یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کی مساجد کے اندر لاکھ روپے کے جو انہوں نے قالین وغیرہ بچھائے ہوئے ہیں، نبی پاک نے ان کا حکم دیا ہے؟ کروڑوں روپے ان کی مساجد کے میناروں پہ لگے ہوئے ہیں، نبی پاک نے اس کا حکم دیا ہے؟ نبی پاک کے دور میں مسجد نبوی شریف کے کیا ایسے مینار بنائے گئے تھے؟ صحابہ نے کیا ان کا حکم دیا ہے؟ یہ ختم مشکات کرتے ہیں سالانہ، ختم بخاری کرتے ہیں، دستار فضیلت کے جو یہ اجلاس کرتے ہیں، نبی پاک نے ان کا حکم دیا ہے؟
ہم سے کل خانی کی یا قرآن خانی کی یا عرس پاک کی محفل کی دلیل یہ مانگنے والے کہ نبی پاک نے اس کا حکم نہیں دیا، اتنے اعمال جو یہ حضرات کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ریونڈ کا سالانہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، پورے ملک سے ان کے بقول لوگوں کو یہ لے کر وہاں پر آتے ہیں، اور ان کے دعویٰ کے بقول کے حج کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ مجھے ان کے مفتی اور شیخ الحدیث بتائیں کیا نبی نے کہا ہے کہ ریونڈ کا 3 دن کا اجتماع کرنا، پورے ملک سے بندوں کو اکٹھا کرنا؟ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے؟ جبکہ ان کے مولوی صاحب، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے کلمہ طیبہ، ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے۔ ان کے حضرات لکھا ہوا ہے حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی صاحب۔ اب یہ جو قول کرتے ہیں اور اصول بیان کرتے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں تو لہذا نہیں کرتے، صحابہ نے نہیں کیا تو لہذا اس لیے نہیں کرتے، اس کتاب کے اندر ان کے اسی اصول کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ کاش کہ یہ تعصب کی نگاہ کو سائیڈ پہ ڈال کر سوچیں۔ اب میں آپ کے سامنے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 356 سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھیے گا کہ ان کے یہ اصول کہاں گئے اور ان کے یہ قواعد وغیرہ کہاں گئے۔ اب اس کتاب کے اندر ان کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، اسی کلمے کا انہی لفظوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم نبی نے نہیں دیا۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنے کا حکم کسی صحابی نے نہیں دیا، یہی کتاب کہہ رہی ہے۔ اب آگے پھر کیا لکھتے ہیں کہ دلیل کہتے ہیں کہ جو لوگ روکتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک نے نہیں پڑھا یا صحابہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو ان کو یہ جواب ان کے حضرات کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی ممانعت کسی ایک ہی صحابی کے قول و فعل سے دکھلا دی جائے جس میں اس کے خلاف نکیر یا ممانعت کی گئی ہو۔ جب فریق مخالف نے اختلاف کیا کہ کلمہ طیبہ نبی سے ثابت نہیں یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کے رد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں روکتے ہیں وہ نبی سے یہ دلیل دکھائیں کہ نبی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان لفظوں کے ساتھ پڑھنے سے روکا کہاں ہے؟ حدیث میں صحابہ نے یہ کلمہ پڑھنے سے روکا کہاں ہے؟ تو میں ان کے مفتیوں کو چیلنج دے رہا ہوں، تمہارے دعوے کے بقول کل خانی سے قرآن نے روکا کہاں ہے؟ یہ اصول تم ہی پیش کر رہے ہو کہ چونکہ نبی نے نہیں روکا، صحابہ نے نہیں روکا تو کلمہ طیبہ پڑھنا جائز ہے۔ چہلم سے کس صحابی نے روکا ہے؟ قرآن خوانی سے کس صحابی نے روکا ہے؟ اور بزرگوں اور علماء کے عرس کرنے سے کس صحابی نے روکا ہے؟ یہ نبی نے کب روکا ہے؟ اس کے علاوہ اسی کتاب نے ان کے اصولوں کے جنازے نکال دیے ہیں۔ اسی کا اگر آپ صفحہ نمبر 357 پڑھ لیں تو بہت ہی اس معاملے کے اندر لاجواب بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ پس جیسے کلمہ شہادت کے بارے میں فعل صحابہ کا منقول نہ ہونا بھی اس کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سے ثابت نہیں تو لہذا نفی کی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اصول ہی غلط ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو لہذا غلط ہے، کہا یہ بات نہیں ہے۔ ہم کب سے یہی بات تمہیں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے کب روکا ہے چہلم سے، صحابہ نے کب روکا ہے قرآن خوانی سے؟ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت تو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ چلو اس کتاب کو اگر آپ سائیڈ پہ رکھ کے یہ کتاب، اب یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ حضرت مولانا حافظ فضل رحیم اشرفی صاحب، محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور۔ یہ ہمارے ناظرین بھی ذرا غور سے سنیں کہ یہ ڈنڈی کس طرح مارتے ہیں معمولات اہل سنت پر۔ اب یہ کتاب انہی کی، یہ احمد رضا کے ماننے والوں کی کتاب نہیں ہے، جامعہ اشرفیہ کے محتمم کی کتاب ہے۔ اب اسی کتاب کے اندر یہ حضرت صاحب لکھ رہے ہیں بڑی ہی لاجواب بات معمولات اہل سنت کے بارے میں۔ اس کا صفحہ نمبر 65 ہے۔ سوال ہوا کہ مرحوم کے لیے تعزیتی جلسوں کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ تعزیتی جلسہ کیا ہے؟ یہی کل خوانی ہے، یہی قرآن خوانی ہے۔ جب سوال ہوا تو یہ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ تعزیت کا مطلب ہے کہ اہل میت کو تسلی دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کل خوانی پہ جا کے یہی نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کریم کرم نوازی فرمائے گا،
اللہ کریم اپنی نظر رحمت فرمائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اور آگے کہتے ہیں ان کے غم میں اپنی شرکت کا اظہار کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو مرنے والے کے دکھ میں شریک ہو کر اس کے دکھ میں شرکت کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے کہ مرحوم کا ذکر بالخیر، یعنی اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. لہذا اگر کوئی تعزیتی پروگرام مذکورہ بالا مقاصد کے لیے ہو اور مرحوم کی تعریف میں بے جا مبالغہ نہ کیا جائے تو تعزیتی پروگراموں کا اہتمام کرنا جائز ہے. جامعہ اشرفیہ کا اب محتمم فضل رحیم اشرفی لکھ رہا ہے کہ اگر تعزیتی پروگرام میں کلمات خیر کہا جائیں، ان کے دکھ میں شرکت کی جائے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں. مولوی صاحب، او واحد صاحب، ہم جو گلخانیاں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرب و جوار سے حضرات شرکت کرتے ہیں. عبد الواحد صاحب قرآن خوانی پڑھتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے. اس محفل کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے، اختتام بھی قرآن سے ہوتا ہے. تم کس منہ سے قرآن پڑھنا جو مومن کے حق میں ہے وہ روک رہے ہو؟ اب اگر غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے بتاؤ کہ فضل رحیم اشرفی پر تمہارے دعوے کے مطابق کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا فتوے صرف احمد رضا کے ماننے والوں پر ہیں؟ تمہارے لیے کوئی فتوے نہیں ہے؟ اس پر شرعی حکم لگاؤ، اس نے جائز ہونا کیوں لکھا ہے؟ اور صرف یہیں تک نہیں ہے، اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 40 ہے. اللہ اکبر. اب صفحہ نمبر 40 سوال ہوا، اصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کا حکم. جواب دیتے ہیں اجتماعی طور پر قرآن خوانی اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے درج ذیل شرائط کے ساتھ گنجائش ہے. کہا گنجائش ہے، اصال ثواب کے لیے قرآنی کر سکتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں. اب آپ کچھ شرطوں کو سماعت کیجئے، پھر خود انصاف کیجئے کہ وہ شرطیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں. پہلی شرط ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی کو ضروری نہ سمجھا جائے. ہم نے کب کہا کہ قرآن خوانی فرض ہے یا واجب ہے؟ ہم نے کب کہا کہ جو قرآن خوانی نہیں کرتا وہ بدعتی ہے یا معاذ اللہ فاسق ہے و فاجر ہے؟ ہم نے کبھی یہ عقیدہ یا نظریہ نہیں رکھا. اسی طرح لکھتے ہیں اس عمل سے لوگوں کے اعتقاد کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مبلغ موت و حیات پر گفتگو کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کے کیا اعتقاد خراب ہو رہے ہیں. پھر لکھا کہ قرآن خوانی میں جو شریک ہوتے ہیں ان کا مقصد رضا الہی ہو. جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتے ہیں ان کا اور مقصد ہوتا کیا ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح کی جائے. جو قاری قرآن تلاوت کرتا ہے، مفتی یا شیخ الحدیث کتاب کرتا ہے، اس کے اندر کون سی کمی ہوتی ہے؟ وہ تو لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ موت کی تیاری کرو، اپنے جناب والا اعمال کی اصلاح کرو. تمہارے مولوی کے بقول قرآن خوانی جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ جو ہم میں پائی جاتی ہیں. احمد رضا کے ماننے والوں پہ فتویٰ لگانے سے پہلے فضل رحیم اشرفی پہ فتویٰ لگاؤ کہ اس پہ کیا فتویٰ لگے گا. اللہ اکبر. اشرف علی تھانوی کو تم نے نہیں پڑھا کہ جن کو تم حکیم الامت کہتے ہو، جن کو تم اپنا مجدد مانتے ہو، جن کو تم اپنا امام مانتے ہو، اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ وہاں پہ تمہاری زبان چلے گی یا نہیں؟ اسی کی کتاب بوادر النوادر صفحہ نمبر 458 پر ہے. سوال ہوا کہ حدود حرم میں اگر حاجیوں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے درخت لگایا جائے جائز ہے یا نہیں؟ تھانوی صاحب نے لکھا کہ جائز ہے. پوچھا گیا کہ اس کے جواز پر دلیل کیا ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا اس کے جواز پر دلیل یہ ہے کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. میں تھانوی کا کلیہ اصول یہی فٹ کر رہا ہوں کہ ہم قرآن خوانی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. چہلم اس لیے کرتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. عرس اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت دکھا دو جس میں نبی نے یا رب نے روکا ہو قرآن خوانی نہیں کرنی. یہ اصول تو تمہاری کتابوں کے ہیں، تمہاری اپنی کتابیں تمہارے اصولوں کا جنازہ نکال رہی ہیں، تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں اپنے تعصب کے اندر عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ اور دوسری بات، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہ والذین جاؤوا جمع کا صیغہ، یقولون جمع کا صیغہ، کہ اکٹھے ہو کر مومن اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن خوانی نہیں تو کیا ہے؟ مومن کے حق میں دعائے استغفار نہیں تو اور کیا ہے؟
اور مسلم شریف کی حدیث تمہیں نظر نہیں آتی؟ حضرت ماعز بن مالک پر جب حد شرعی قائم ہو گئی، یہ تو متن ہے مسلم شریف کا، کہ جب 3 دن گزر گئے، چند لوگ باتیں کرنے لگے کہ ماعز بن مالک کا کیا بنا ہوگا حد شرعی قائم کرنے کے بعد، تو حضور تشریف لائے اور حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، اپنے بھائی ماعز بن مالک کے لیے رب سے بخشش کی دعا کرو۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی بخشش کی دعا کا کہہ رہے ہیں، ہم کل خانیوں میں بخشش کی دعا نہیں کرتے تو اور گانے سنتے ہیں؟ ہم کل خانیوں کے اندر رب سے اپنے مرنے والے بھائی کے لیے مغفرت نہیں مانگتے تو پھر اور مال مانگتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث کہاں جائے گی کہ نبی خود ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے رب سے بخشش مانگو، اور پھر صحابہ نے بخشش مانگی ہے اور تھا بھی تیسرا دن۔ پھر یہ اعتراض کرنا کہ تم تیسرا چوتھا دن خاص کر لیتے ہو، مسلم شریف کی حدیث کے بقول حضرت ماعز بن مالک کے لیے نبی نے تیسرا دن کیوں خاص کیا تھا؟ تمہارے قول کے مطابق نبی پاک پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور آگے چلو، ترمذی شریف کی حدیث بھی تمہارے عقل کے اندر نہیں آتی، تم پڑھتے تو ہو لیکن دین محمدی سیدھا لوگوں تک پہنچاتے کیوں نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے سرکار خاموش رہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ قرآن میں کوئی ایک آیت تو دکھاؤ کہ نبی نے یا رب نے ان امور بالا سے روکا ہو، ان معاملات سے روکا ہو۔ تمہارے بقول اگر ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ سرکار اگر کسی معاملے میں خاموش رہے ہوں تو وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے، امت کر سکتی ہے۔ خدا کا خوف کرو اس امت کے اندر کہ جب یہ امت اعمال کی طرف زیادہ رغبت رکھتی نہیں ہے تو اس امت کے لیے مغفرت کی دعا رب سے کرنے دو۔ جب مانگنی رب سے ہے تو پھر کیا چونچرا اور کیا معاملات۔ اللہ کریم ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام الناس کی اللہ کریم صحیح معنی میں جناب والا رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے فتویٰ بعض حضرات سے اللہ کریم ہمیں بچائے جو اس امت کی تباہی و بربادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔